پہلے یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ شادی کا ادارہ ایک بڑا غیر معمولی ادارہ ہے. اس میں ہر شخص یہ مانے گا، ہر عاقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آخری درجے میں موافقت تلاش کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، 4 دن کا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ بچے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بڑی مشقت کا فیصلہ ہے. یعنی اس میں برسوں کی جد و جہد چاہیے. میں نے عرض کیا کہ ایک بچہ بھی اگر ہو گیا تو 10-15 سال تک کی رفاقت کی تو دستاویز لکھی گئی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دوسری بات سوچ سکیں. تو یہ جو غیر معمولی عمل ہے، یعنی اس ادارے کے اندر. آپ کے سوال کیا تھا؟ سوال کا ایک حصہ غالباً میری سوال کا حصہ یہ تھا کہ یہ جو اگر مسلم مین کو اجازت دی گئی اس کے اہل کتاب کے لیے، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جو شادی کا ادارہ ہے وہ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک مستقل رفاقت بنے، تو مستقل رفاقت اصلاً تو زندگی کے آخری مرحلے تک مطلوب ہے. اس مستقل رفاقت کے لیے آخری درجے کی موافقت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ کہیں بھی گفتگو کریں تو لوگ مانیں گے اس بات کو کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ طبیعت ملتی جلتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے معاشرتی پس منظر ایک جیسا ہے، یہ دیکھنا چاہیے افکار خیالات میں ہم آہنگی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ سوچنے کا انداز، سماجی پس منظر، معاشی حالات، یہ ان کے اندر کمپیٹیبلٹی موجود ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اس میں بڑی اندیشہ ہے کہ ناکام بھی ہوگا. اور اس کی ناکامی یہ محض سادہ سی بات نہیں ہے. اس کی ناکامی اگر خاص طور پر اولاد کے بعد ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے، غیر معمولی حادثہ ہے. کبھی آپ کو یہ اتفاق پیش آیا ہو کہ جب عدالتوں میں کبھی جا کے دیکھیں کہ جن میاں بیوی کے مابین طلاق ہو جاتی ہے تو بچے کس طریقے سے ترس رہے ہوتے ہیں اس کے کہ اب ہفتے میں 1 دن وقت ہوگا جس میں ابا جان سے ملاقات ہوگی، یا 1-2 ہفتے کے بعد وقت ہو جائے جس میں اماں جان سے ملاقات ہوگی. معمولی درجے کا حادثہ نہیں ہوتا. کبھی اپنے بچوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیے. تو اس وجہ سے اس میں موافقت ہونی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس طرح باقی معاملات میں موافقت ہونی چاہیے، اگر آپ کی زندگی میں مذہب کی اہمیت ہے تو اس میں بھی موافقت ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو چیز آپ کے لیے اہم ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک خاتون مجھ سے کچھ بحث کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ پسند کریں گی کہ کوئی رشوت لینے والا خائن گنڈا ہو اور اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں؟ انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے، اس لیے کہ اس معاملے کی آپ کے دل میں بڑی اہمیت ہے. تو ایسی اہمیت اگر شرک اور توحید کی ہوگی تو آپ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ کسی شرک کرنے والے کی شادی مرد ہے تو عورت سے نہیں ہو سکتی، اور عورت ہے تو مرد سے نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس کے ساتھ پھر وہ گھر نہیں آباد ہو سکتا جس میں بچوں کی پرورش کسی ایک نظریے پر ہو سکے. بچے نے جو کچھ خود فیصلہ کرنا ہے وہ تو وہ کرے گا جب 18-20 سال کی عمر کو پہنچے گا. اس سے پہلے اس کی ساری شخصیت کی تشکیل ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے. تو مذہبی ہم آہنگی بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی معاملات میں ہم آہنگی ضروری ہے. بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے. چنانچہ شرک اور توحید چونکہ بنیادی طور پر یعنی مذہب کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو اپنے قانون کے تحت معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک کو اگر وہ جانتے بوجھتے کیا ہے تو معاف نہیں کروں گا. تو شرک ہی کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ کسی شرک کرنے والے مرد کی کسی شرک کرنے والی عورت سے اور کسی مشرک کی کسی مشرک مرد سے شادی نہیں ہو سکتی. اس کو اصول کو ذہن میں رکھیے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی ہے. تو پہلے توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ اتنی حساسیت کیوں ہے؟ کیوں یہ بات کہ اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے تو خدا پر جھوٹ باندھنا ہے؟ یہ بغاوت کے درجے کا جرم کیوں بن گیا ہے؟ اس کا شعور آپ نے اگر پیدا کیا ہے اور بچوں نے اس کو قبول کیا ہے تو امید ہے کہ وہ جب اپنے لیے انتخاب کریں گے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو وہ یہ موافقت بھی ضرور دیکھیں گے. بعض استثنائی حالات میں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عدم موافقت مسئلہ نہیں پیدا کرے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. کیا ہوا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے محض ایک دین کی تبلیغ نہیں کر دی، بلکہ ہوا یہ کہ خدا کے قانون کے مطابق جزا و سزا برپا ہوئی، منکرین کا استحصال کر دیا گیا،
جزیرہ نما عرب میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، گرد و پیش کی سلطنتیں جو اس زمانے کی سپر پاورز تھیں وہ کرمبل ہو کے گر گئیں، اور ایک غیر معمولی تہذیبی، نظریاتی، فکری غلبہ قائم ہوا۔ اس موقع پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب جب کہ اس سارے علاقے کے اندر اہل کتاب بالکل محکوم محض ہو کے رہ گئے ہیں تو تم ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، اس لیے کہ اب عدم موافقت کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرے گی۔ عام حالات میں قانون یہی ہے کہ شادی کے موقع پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ مذہبی ہم آہنگی ہے۔ یہ میں نے اصول میں جواب دیا۔ اس کے بعد جو عملی مسئلہ ہے، میں ہر جگہ اس کی جانب توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، نہ بچوں کو شرک بتایا جاتا ہے، نہ توحید بتائی جاتی ہے، نہ ان کی ذہنی تربیت کا عمل ہوتا ہے۔ یہ سارے مراحل گزر چکتے ہیں، اور عین شادی کے موقع کے اوپر جب لڑکے یا لڑکی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو مقابلے میں اسلام لا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اس میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس مرحلے پر ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ اگر بچہ یہ کام کر لے گا تو وہ ایک غلط کام کرے گا، ایک غلط کام، اس سے کوئی کفر نہیں ہو جاتا، اس سے کوئی اسلام سے نکل نہیں جاتا آپ کا بچہ۔ اس کی پشت پناہی کیجیے، اس سے مکالمہ جاری رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر عمل اور تجربہ خود اس کو بتا دے کہ اس نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں میں سے ہم آہنگی کے بہت سے مواقع مذہبی لحاظ سے بھی پیدا ہو جائیں۔ تو اس لیے پہلے مرحلے میں تو اصول کے طور پر یہی بتانا چاہیے، لیکن جب وہ موقع آ جائے تو پھر محبت کے مقابل میں ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا غیر معمولی جذبہ ہے، اس میں از راہ کرم مذہب کو کھڑا کر کے رسوا نہ کرائیں۔